محمد پور میں بلا ماسٹر نذیر کو کون نہیں جانتا تھا۔ وزادار، خوش اخلاق، دبلے پتلے، سرو قد، گندمی رنگت والے ماسٹر نذیر اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہوئے لٹھے کا خالصہ پاجامہ اور کالی دھاری دھار شیروانی جو اب کثرت استعمال سے کچھ کچھ بھوری مائل ہو گئی تھی، اور جنا کیب تو ان کی شخصیت کا لازمی حصہ تھی۔ یہ محمد پور گرلز ہائی اسکول میں استاد تھے، 9ویں اور 10ویں جماعت کو میتھ پڑھاتے، نہایت کم گو اور اس قدر پابند و وضع کہ ٹی بریک میں سٹاف روم میں نہیں بیٹھتے تھے کہ 95% سے زیادہ سٹاف خواتین پر مشتمل تھا۔ اکثر اسکول کے باہر چلے جاتے یا پھر اسکول کے احاطہ سے متصل چوکی دار کی کوٹڑیا سے ہی چائے پی لیتے تھے۔ اسکول میں کسی کو ان سے شکایت نہیں تھی، یہاں تک کہ پرنسپل جو ہر ایک کے کام میں مین میخ نکالنے کو اپنا فرض عین جانتی تھیں، وہ بھی ماسٹر نذیر کے محتاط رویے، برتاؤ اور کاملیت کے آگے دم بخود تھیں۔ ماسٹر نذیر واقعی بے نظیر تھے اور اپنے مضمون میں ید طولا رکھتے تھے۔ متوازن رفتار، خوش گفتار اور پروقار زندگی کی اثرت کو اپنی راحت بیگم کے ساتھ ہنسی خوشی برداشت کر رہے تھے۔ ماسٹر صاحب کی ایک ہی بیٹی تھی، وہ اپنے میاں اور اکلوتے بیٹے نوید کے ساتھ دناج پور میں رہتی تھیں اور ان کے میاں ریلوے میں ٹی ٹی تھے۔ ماسٹر صاحب کا چھوٹا سا خاندان تھا اور سستا زمانہ بھی، ان کی گزر بسر بہت اچھی ہو سکتی تھی، مگر ماسٹر نذیر غضب کے سخی اور دیالو تھے۔ نہ جانے کتنے طالب علموں کی فیسیں اور دیگر اخراجات اپنے ذمے لیے ہوئے تھے۔ حکیم سنز میں ابا کی بہت اچھی نوکری تھی، پر جانے ان پر بزنس کا کیا بھوت سوار ہوا کہ نوکری سے استعفیٰ دیا اور اپنا بزنس سیٹ کرنے میں لگ گئے۔ کمپنی کا گھر چھوڑ کر ہم سب محمد پور میں نور جہاں روڈ پر کرائے کے گھر میں آ گئے۔ میری تو خوشی دیدنی تھی، کیونکہ جنا ایونیو جہاں ہم لوگ پہلے رہتے تھے وہاں شہر کا تجارتی مرکز تھا، اس لیے وہاں رہائشی مکانات نہیں تھے، بس دفاتر تھے۔ وہاں رہائش مکانات نہیں تھے تو بچے بھی نہیں تھے، اس لیے جنا ایونیو ایک قید تنہائی اور حبس بے جائی تھا ہم بچیوں کے لیے۔ امی روزانہ شام کو ہم تینوں بہنوں کو ڈرائیور کے ساتھ اسٹیڈیم یا بیت المکرم مسجد کی سیر کے لیے بھیج دیتی، مگر وہاں ہم لوگوں کی کوئی دوست نہیں تھی۔ محمد پور کی تو بات ہی نرالی تھی، ہر طرف بچے ہی بچے۔ بہت جلد میرے بہت سارے دوست بن گئے۔ نچلی منزل میں حسنہ کی فیملی تھی، پڑوس میں نادرہ، 2 گھر چھوڑ کر رضیہ کی فیملی تھی۔ ہم تینوں بہنوں کی دوستی ان سے ہو گئی۔ آپا کی دوست کلثوم باجی، زرین کی دوست اور کلاس فیلو شہر بانو، اور میری دوست اور کلاس فیلو رضیہ۔ یا محمد پور میں آ کر ہم تینوں کا داخلہ محمد پور اسکول میں ہو گیا، کیونکہ پرانا اسکول سینٹ فرانسس نواب پور میں تھا جو یہاں سے بہت دور پڑتا تھا۔ شروع میں اسکول کی تبدیلی کھلی پر اتنی دوستیاں کر لیں کہ پوچھو مت، لگتا تھا کہ بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا۔ یہاں ہم بے انتہا خوش تھے، بلکہ یہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ زندگی کا بہترین دور تھا۔ گو کہ یہاں آ کر پاپا سے قدرے دوری ہو گئی تھی، وجہ ابا کی بے تحاشا مصروفیت تھی۔ یہاں جنا ایونیو کی طرح ہر 15ویں دن کی پکنک موقوف تھی، مگر محمد پور کی تو بات ہی نرالی تھی۔ محمد پور کا رمضان، اف پوچھو مت، کیا رونق تھی، خاص کر سحری کے وقت۔ سحری کے وقت پہلے تو ڈھول والا آتا، اس کے بعد پیٹرو میکس کی روشنی میں لڑکوں کا نعت پڑتا ہوا جلوس آتا۔ کیسا خوش کن منظر ہوتا تھا۔ ہم تو کھڑکی میں کھڑے ہو کر سارا تماشا دیکھتے، پھر جلدی جلدی سحری کرتے۔ امی صبح 10 بجے دوبارہ ناشتہ کراتی۔ ہم لوگوں کا اسکول 11 سے شام 5 بجے لگتا تھا۔ امی کہتی کہ بچے ایسے وقفے کے ساتھ ہی روزے رکھتے ہیں۔ عید کی رونق تو بیان سے باہر تھی۔ ساری عیدی آئس کریم، گول گپے اور غبارے میں اور سن شائن اسٹور سے فانٹا پینے میں ختم ہو جاتی۔ اور ایک بڑے مزے کی روایت تھی کہ طالب علم عید کے دن اپنے اساتذہ کے گھر جاتے اور استانیاں اتنی محبت سے ملتیں اور خاطر کرتیں کہ حد نہیں۔ سخت سے سخت ٹیچر کا روپ اور رویہ اس دن کچھ اور ہی ہوتا تھا۔ طالب علموں کا اپنے اساتذہ کو عید کارڈ دینا، اور اگر استانی بہت ہی پسندیدہ ہیں تو انہیں چوڑیوں کا تحفہ دینا بھی روایت میں شامل تھا۔ بڑے ہی مزے کے دن گزر رہے تھے۔ ہم اور رضیہ دونوں ہم جماعت تھے کلاس 3 میں۔ آپا جب 9ویں جماعت میں آئیں تو انہوں نے سائنس لی۔ باقی مضامین پر تو ان کی گرفت بھرپور تھی، پر میتھ ذرا کمزور تھی، اور ان پر بورڈ کے امتحان کی دہشت بھی سوار تھی۔ ڈھاکہ بورڈ ویسے بھی دشوار ترین بورڈ سمجھا جاتا تھا، سو آپا کے لیے ٹیوٹر کی تلاش شد و مد سے جاری و ساری تھی، پر ہنوز دلی دورست۔ ابا اس سلسلے میں پرنسپل سے ملے اور انہوں نے اس مسئلے کا حل ماسٹر نذیر کی شکل میں پیش کر دیا۔
ابا ان سے مل کر بہت خوش ہوئے اور اپنا مدعا بیان کیا۔ ماسٹر نذیر نے نہایت عاجزی سے انکار کر دیا اور کہا کہ ان کو پڑھانے میں کوئی تعامل نہیں، مگر بٹیا کو ان کے غریب کھانے آنا ہوگا، کیونکہ ان کی اہلیہ حادثے کے باعث معذور ہیں اور وہ اسکول کے بعد مسجد کے علاوہ اور کہیں نہیں جاتے، اور ماسٹر صاحب کی دوسری شرط یہ تھی کہ وہ تنخواہ نہیں لیں گے۔ پاپا کے لیے دونوں شرائط ناقابل قبول تھیں، مگر وہ ان سے اس قدر متاثر تھے کہ ہتھیار ڈالتے ہی بنی۔ بقول ماسٹر صاحب کہ علم برائے فروخت نہیں، یہ تو ایک بیش بہا خزانہ ہے، لہٰذا علم کو عام ہونا چاہیے۔ ٹیوشن کے لیے ہفتے میں 3 دن بعد نماز عصر کا وقت طے پایا، پڑھائی کا سلسلہ شروع ہوا اور ہم بطور لگدا آپا کے ساتھ نتھی کر دیے گئے۔ اس پابندی پر ہم دل میں بہت جل بلائے کہ میرے کھیل کا وقت سارا مارا جاتا تھا، پر نہ جائے رفتہ نہ پائے ماندن، بھلا ابا کے آگے کون بول سکتا تھا۔ ماسٹر نذیر ٹاؤن ہال کے بالمقابل رہتے تھے، دائیں ہاتھ مڑ کر تیسری گلی کا چوتھا مکان، مختصر سا گھر تھا، 2 کمرے، ان کے آگے برآمدہ، پھر ایک چھوٹا سا آنگن، آنگن کے ایک طرف باورچی خانہ اور دوسرے کونے میں غسل خانہ اور بیت الخلاء۔ آنگن میں جنوبی دیوار کے ساتھ ایک کیاری، اس میں دھنیا، پودینہ، ہری مرچ اور چنبیلی کی جھاڑ اور 2 گملے، ایک میں سفید گلاب اور دوسرے میں موتیا۔ آنگن میں ایک چوکی اور 2 مونڈے، ایک پر آپا بیٹھ جاتی اور دوسرا میری تحویل میں آ جاتا۔ پہلے دن ہم آنگن تک ہی محدود رہے، پر میری طبیعت کو چین کہاں۔ دوسرے دن ہم نے ماسٹر صاحب سے چچی کو سلام کرنے کی اجازت لی۔ ماسٹر صاحب نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اجازت دے دی۔ ہم نے سکون کی لمبی سانس لی کہ لاکھ ماسٹر صاحب نرم کھو تھے، مگر ان کی شخصیت کا روب اتنا تھا کہ ان کے سامنے تو ہمیں کھل کے سانس لینا بھی محال تھا۔ چچی وضو کرتے ہوئے پھسل کر غسل خانے میں گر گئی تھیں اور داہنے ہاتھ میں کلائی سے کونی تک فریکچر تھا، اب پلستر میں جکڑی پڑی تھی۔ چچی قدرے بھاری بدن کی بہت گوری چٹی خاتون تھیں اور ان کی شخصیت کی ساری کشش ان کی خوبصورت چمکدار آنکھوں اور من موہنی مسکراہٹ میں تھی۔ ہم صدا کے باتونی ان کو دنیا جہاں کے قصے سناتے۔ الغرض میری اور چچی کی بہت اچھی دوستی ہو گئی، اس قدر کہ جس دن ٹیوشن کا ناغہ ہوتا ہمیں ان کی کمی لگتی۔ دن اپنی یکساں رفتار سے گزرتے رہے، آپا کی پڑھائی زور و شور سے جاری و ساری تھی۔ ان دنوں ہم اور رضیہ آپا سے اس قدر معروف تھے کہ کیا ارسطو سے ہوتے۔ خاص کر آپا کے جرنلز تو ہم لوگوں کے لیے صحیفے کی حیثیت رکھتے تھے۔ جرنل کا باریک کاغذ اور پنسل سے کی گئی شیڈڈ ڈرائنگ ہم لوگوں کے لیے انتہائی مسحور کن ہوتی تھی۔ ان دنوں ہم اور رضیہ بیٹھ کر انگلیوں پر حساب لگایا کرتے تھے کہ ہم میٹرک کب کریں گے، اور 1975 صدیوں کی مسافت پر محسوس ہوتا تھا۔ ایک دن رضیہ اور ہم حسب معمول گائے کے چھپر تلے بیٹھے تھے اور ہم دونوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم لوگ سائنس تو ہرگز نہیں لیں گے، کہ بہت مشکل ہے۔ آپا کی تیاری ٹھیک ٹھاک تھی، امتحانات کی تیاریوں میں جان لڑا دی تھی اور رزلٹ بھی بہت شاندار آیا تھا۔ میٹرک میں فرسٹ ڈویژن سے پاس کیا۔ رزلٹ کا دن مانو تہوار کے دن میں تبدیل ہو گیا۔ امی نے منوں کے حساب سے مٹھائی رشتہ داروں اور دوستوں میں بانٹی اور منوں کے ہی حساب سے مٹھائی اور پھولوں کے ہار لے کر ملنے جلنے والوں نے ہم لوگوں کی خوشی میں شرکت کی۔ وہ بلا شبہ ایک یادگار دن تھا، کھلکھلاتا چمکتا ہوا۔ امی، ابا اور آپا مٹھائی لے کر ماسٹر صاحب کے گھر گئے۔ ان کی خوشی دیدنی تھی کہ ان کے سارے طالب علم بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوئے تھے اور ان کا نواسہ نوید بھی فرسٹ ڈویژن سے پاس ہو گیا تھا۔ اس کی خوشی میں ماسٹر صاحب نے پورے اسکول کو مٹھائی کھلائی تھی۔ وہ اپنے اکلوتے نواسے سے بہت پیار کرتے تھے۔ 1969 کے وسط میں ہم لوگ نور جہاں روڈ سے اورنگ زیب روڈ اپنے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ گو کہ نور جہاں روڈ اورنگ زیب روڈ میں کوئی بہت زیادہ فاصلہ نہیں تھا، پھر بھی میرا ماسٹر صاحب کے گھر جانے کا تسلسل برقرار نہ رہ سکا۔ مشرقی پاکستان میں حالات بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ ڈھاکہ میں ایک ایسا عجیب منظر ہوتا تھا، مگر اندرون مشرقی پاکستان تو حالات بہت ہی خراب تھے۔ لوٹ مار اور قتل عام آئے دن کی کہانی تھی۔ لوگ دور درازوں کے علاقوں سے سمٹا کر ڈھاکہ اور پھر جن کی اطاعت ہوتی تھی وہ کراچی نکل رہے تھے۔ فضا میں ہراس اور بے یقینی تھی، دوست دشمن کی تمیز ختم ہو چکی تھی اور انسان اپنے سائے سے بھی خوفزدہ تھا۔ اکتوبر تک حالات مزید خراب ہو گئے۔ چھوٹے شہروں میں فسادات پھوٹ پڑے اور پورا شہر خاموشاں میں تبدیل ہو گیا۔ دناج پور، کشتیہ، کھلنا، راج شاہی، پبنا، رنگا ماٹی،
میمن سنگھ، چاگام، سلٹ سوائے ڈھاکہ کے مشرقی پاکستان کا ہر شہر زخمی تھا۔ محدود فوج کہاں کہاں جاتی۔ ویسے بھی مکتی بہنوں نے پلوں، سڑکوں اور ریل کی پٹریوں کو تباہ کر دیا تھا۔ کل کے عزیز دوست آج کے بدترین دشمن بن گئے، اور عصبیت کا جن بوتل سے باہر آ کر نفرت کا لاوا اگل رہا تھا، ایسی لال آندھی چلی کہ انسانی خون پانی سے بھی ارزاں ہو گیا۔ انسانی جان کی حرمت ہی جاتی رہی اور بربریت کا بازار گرم تھا۔ 1947 کی ایک بار یاد تازہ ہو گئی۔ 1947 میں کم از کم ایک صبر تھا کہ مارنے والے ہندو یا سکھ تھے، اور یہاں قیامت یہ تھی کہ مرنے والے اور مارنے والے دونوں ہی کلمہ گو تھے۔ پناہ گیروں کی یلغار تھی، کیمپ بھر گئے تھے اور زخمیوں کے لیے ہسپتال میں جگہ بھی کم پڑ گئی۔ ابھی ایک مرگ کا رونا ختم نہیں ہوتا تھا کہ دوسرے کی خبر آ جاتی تھی۔ ایک دن خبر ملی کہ امی کے ماموں اور ماموں زاد بھائی جو میڈیکل کی آخری سال میں تھے، دناج پور میں شہید کر دیے گئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ پھر ماسٹر نذیر کے داماد اور نواسے کی شہادت کی خبر ملی۔ ایک تسلسل تھا کہ دل دوز خبروں کا۔ جب فوج پمبا پہنچی تھی تو پورا شہر خاک اور خون میں لتڑا ہوا تھا۔ جو ان عورتوں اور لڑکیوں کی بے حرمتی کے بعد کچھ کو ذبح کر دیا گیا تھا اور کچھ کو درختوں میں پھانسی دے دی گئی تھی۔ پورے شہر میں 2-4 بڑوں کے علاوہ کوئی ذی نفس نہیں بچا تھا۔ گدھ اور کتے بھی لاشیں نوچ نوچ کے تھک چکے تھے۔ گھر گھر کی تلاشی کے بعد کچھ لوگ ملے اور فوج کے جوان انہیں لے کر ڈھاکہ آئے اور انہیں محمد پور کیمپ میں داخل کر دیا۔ تقریباً یہی کہانی ہر شہر کی تھی۔ بربریت کی ایسی داستان کہ انسان لرز جائے۔ انسانی جسم پہ ڈرل مشین سے جے بنگلہ لکھا جاتا۔ چٹاگام میں انسانوں کے جسم سے پورا خون کشید کر لیتے تھے، یا 2 بانس کی کھچیوں کے بیچ سر رکھ کے ٹوکے سے سر اڑا دیتے۔ عورتوں کی بے حرمتی کرنے کے بعد انہیں تڑپا تڑپا کے مارا جاتا۔ ادھر ڈھاکہ میں لوگ کیمپ میں اپنے عزیزوں کی تلاش میں مارے مارے پھرتے تھے۔ ایسے ہی ایک تلاش کے دوران ماسٹر صاحب کو ان کی بیٹی مل گئی۔ وہ کیمپ میں ایک کونے میں سکتے کی کیفیت میں بیٹھی تھیں۔ جب ہم لوگ تعزیت کے لیے ماسٹر صاحب کے گھر گئے تو وہاں ایک دہشت ناک خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو آپ کی روح میں دراڑ ڈال دے۔ چچی بالکل خاموش تھیں، ان کی مسکراتی آنکھوں میں دھند اتر آئی تھی۔ ان کی بیٹی صحن میں چوکی پر کسی مجسمے کی طرح استادہ تھیں، ہوش و خرد سے آری۔ ماسٹر صاحب صحن کے کونوں میں وضو کر رہے تھے اور وہ بہت بوڑھے اور کمزور لگ رہے تھے۔ مسجد کے لیے دروازے سے نکلتے ہوئے انہوں نے اللہ کہا تھا، مگر اس سے زیادہ دلدوز آہ ہم نے آج تک نہیں سنی۔ وہ منظر آج تک میری آنکھوں میں اور وہ درد میرے دل میں ٹھہرا ہوا ہے۔